بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ سورہ کوثر قرآن کی 108ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ یہ سورہ بہت چھوٹی ہے مگر پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سورہ کوثر کب نازل ہوئی تھی؟ یہ سورہ تب نازل ہوئی جب ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت برے دور سے گزر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں پر بہت زیادہ جرم ہو رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جب ہمارے پیارے نبی کے دونوں اولادوں کی موت ہو گئی تھی تب کسی دشمن نے کہا تھا کہ اب تمہارے کوئی اولاد نہیں بچیں گے۔ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری نسلیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب تمہارا کوئی بھی ونش نہیں بچا ہے کیونکہ پیارے نبی کے دونوں بیٹوں کا موت ہو چکا تھا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی کی 2 سے 3 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن اس وقت بیٹوں کو ہی ونش چلانے والا مانا جاتا تھا۔ دشمن نے ان کا بہت مذاق اڑایا۔ اسی دور پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیے۔ سورہ کوثر میں کن باتوں کا ذکر ہے؟ جب کسی کو اپنی زندگی سے کھو دیتے ہیں تب اللہ اسے کسی اور چیز میں بدل دیتا ہے۔ سورہ کوثر میں 3 آیتیں بہت ضروری آیتیں شامل ہیں۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں کوثر نام کی ایک ندی ہے جو جنتی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے کنارے سونے کے ہوں گے اور یہ ندی موتی پہ بہے گی، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ ندی کا پانی سبھی جنتی لوگوں کے لیے ہوگی جو ہر روز اس کا پانی پی سکیں۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہر چیز قربان کر دینی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے پیارے نبی کو اونٹ کی قربانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت اونٹ کی قربانی اپنے دولت قربان کرنے کے جیسا تھا۔ تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی کے سارے دشمنوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ جس کے پاس دولت نہیں ہے یا جس کے بچے نہیں ہیں ان لوگوں کو سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اپنے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت کے لیے اس سورہ کو پڑھا کریں۔ سورہ کوثر کی برکت سے آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے، یا آپ پہلے سے بیمار ہیں تو بیماری میں شفا ملے گی۔ اگر کسی کے شادی میں رکاوٹ آ رہی ہو یا شادی لگ کر کٹ جا رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد اس سورہ کو پابندی سے پڑھیں۔ سورہ کوثر غریبی دور کرنے کے لیے اور اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کی ہر سورہ کو پابندی سے پڑھیں اور اس میں بتائے گئے چیزوں کو عمل کریں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ سورہ کوثر کو کب پڑھیں، یہ معنی نہیں رکھتا، لیکن سورہ کوثر کو جتنا ہی محبت اور دل لگا کر پڑھیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔